یہ یاد رکھیں، ایک تو نماز پڑھنی ہے، دوسرا نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، تیسرا نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نہ نماز چھوڑنی ہے اور نہ جماعت چھوڑنی ہے اور نہ نماز کے اندر ڈنڈی مارنی ہے۔ مطلب یہ ہے نماز پڑھنی بھی ہے، نماز جماعت کے ساتھ بھی پڑھنی ہے اور نماز پابندی کے ساتھ بھی پڑھنی ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ حضرت نماز کی پابندی نہیں ہوتی۔ ظاہر بات ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بہت مشکل ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے کندھے پر رکھا ہے کہ روزانہ کی 5 وقت کی نمازیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس نہ بھیجتے تو 50 نمازیں ہوتیں۔ یہاں 5 نمازیں ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو 50 کیسے پڑھتے ہیں؟ سارا دن نمازوں میں گزر جاتا۔ تو 5 نمازیں ہیں اور زندگی بھر ان کو پڑھنا ہے، جتنی عمر ہے 50 سال 40 سال 60 سال 70 سال 80 سال۔ تو یہ ایک بہت مشکل چیز ہے اس کی پابندی کرنا۔ تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت نماز کی پابندی نہیں ہوتی، نماز کی پابندی کیسے کریں؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک نماز ایک بہت مشکل ذمہ داری ہے، بہت بڑی چیز ہے نماز کی پابندی کرنا۔ اور یہ کون کر سکتا ہے؟ اب یہ جواب ہے کہ نماز کی پابندی کیسے کریں۔ فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ نماز ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس کی پابندی کرنا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کی پابندی کے لیے اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہوئے ہیں، اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا اور ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے نماز کی پابندی کا۔ اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ خوف کیسے پیدا کریں؟ خوف کس طرح پیدا ہو؟ تو خوف پیدا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ جن کے دل میں خوف ہوتا ہے وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور خوف کیوں ہوتا ہے؟ خوف اس لیے ہوتا ہے کہ ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، جا کر ہم نے اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے، جا کر دنیا کی زندگی کا جواب دینا ہے، اس کی طرف جانا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ چیز انسان کے دل کے اندر خوف کو پیدا کرتا ہے۔ تو جب یہ چیز ہمارے دل کے اندر آ جائے گی تو نماز کی پابندی خود شروع ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو سب سے پہلی چیز نماز پڑھنا، اس کے بعد نماز کی پابندی کرنا۔ نماز کی پابندی کیسے ہوگی؟ الا علی الخاشعین، جب ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے گا۔ اور خوف کیسے پیدا ہوگا؟ جب ہم یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ یار ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اب یہ سوچ کیسے پیدا ہوگی؟ یہ سوچ کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، فہم و فراست دیا ہے۔ دنیا کے اندر نظر دوڑا کر دیکھ لیں کہ کون سا انسان ایسا ہے جو نہیں مرا ابھی تک۔ دنیا کی ساری انسانیت کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک وقت میں مر جانا ہے۔ انسان ہی نہیں بلکہ دنیا کے سارے جاندار اور بے جان، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنا دیا ہے کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ دیکھیں حضرات انبیاء کرام کتنی اونچی ہستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت عزرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، 4 بڑے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دیں گے۔ تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو یہ یقین ہمارے دل میں آ جائے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں اپنے کل کے بارے میں کہ کل ہم کس طرح تھے اور آج پتہ بھی نہیں چلا اور ہم اس حالت میں پہنچ گئے ہیں۔ اور آج کل کے جو خوراک ہیں وہ تو کل کا بچہ ہوتا ہے اور آج جوان ہو جاتا ہے۔ عمریں کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں
اور اموات کی تعداد میں کس قدر اضافہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے، اس سوچ کو پیدا کرنے کے لیے کہ ہم نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ویسے تو موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کب کس وقت آ جائے، لیکن اصول کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو اصول تو یہی ہے کہ ہر ایک نے اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ تو یہ یقین جب ہمارا پیدا ہو جائے گا نا، تو پھر ہمارے دل کے اندر خوف پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے اس زندگی کے بارے میں جواب دینا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، اور دنیا سے جا کر ہم نے ختم نہیں ہو جانا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک پیغمبر کے بارے میں آیا ہے کہ وہ ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ ایک بستی تباہ بستی پڑی ہوئی ہے، لوگ مرے ہوئے ہیں۔ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کریں گے، کیسے اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کریں گے، کیسے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ جناب اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ اس کے دماغ میں ایک بات آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نیند کو طاری کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نیند کو طاری کر دیا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے جناب زندہ کر دیں گے، فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نیند کو طاری کر دیا۔ جب دوبارہ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کم لبثت، تم کتنی دیر یہاں پر رہے؟ اس نے کہا کہ لبثت یوما او بعض یوم، اس کی بھی آواز بند ہوگی یا کم ہوگی، لبثت یوما او بعض یوم، میں تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ اس نے کہا ایسا نہیں، بل لبثت 100 عام، 100 سال پڑے رہے ہو، یقین نہیں آتا؟ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اپنے مشروب کی طرف دیکھو، یہ ابھی تک تازہ ہے۔ وانظر الی حمارک، اور اب اپنے گدھے کی طرف دیکھو جو گدھا اس کے ساتھ تھا۔ وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس گدھے کو تمہارے سامنے زندہ کھڑا کریں گے اور لوگوں کے لیے یہ ایک نشانی بنا دیں گے۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، کہ اس کے ہڈیوں کو دیکھو کیسے ہم اس کی ہڈیوں کو جوڑتے ہیں اور کیسے ہم اس کے اوپر گوشت کو چڑھا دیتے ہیں، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ تو ہم ایز اے مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو یہ یقین جب ہمارے دل میں آ جائے گا نا، تو خوف خود بخود آ جائے گا، خوف خود بخود۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کو پتہ ہے کہ ٹیچر سے مجھے مار پڑنی ہے، اس کو خوف آتا ہے کہ نہیں؟ اور اس خوف کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سبق اس کو یاد ہوتا ہے، سبق پابندی سے کرتا ہے۔ تو یہی اصول اور یہی لاجک جو ہے آپ اس میں اپلائی کر دیں کہ نماز کی پابندی کیسے ہوگی، اس کے لیے خوف کا ہونا ضروری ہے۔ خوف کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے لیے اس تصور کو دل میں پیدا کرنا ضروری ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، مرنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ مجھے دکھائیں کیسے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ تُؤْمِن، کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ تو اتنا بڑا پیغمبر ہے، تو نے مجھ سے یہ سوال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایمان تو ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اپنے دل کے تسکین کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا۔ فرمایا کہ پرندوں کو لو، 4 قسم کے پرندے لو، ان کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو آپس میں مکس کرو، ان کا گوشت آپس میں مکس کر کے مختلف پہاڑوں کے چوٹیوں پر جا کر رکھ دو، اور پھر جس پرندے کا نام لوگے وہ پرندہ تازہ تیار ہو کر تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اور پھر واقعی ایسا ہوا، ان کے گوشت مکس کیے، ان کے پوست مکس کیے، ان کی ہڈیاں مکس کی، مختلف پہاڑوں کے اوپر جا کر رکھ دیا۔ پھر پکارا تو ادھر سے گوشت آ رہا ہے، ادھر سے جناب اس کے بال آ رہے ہیں، ادھر سے ہڈیاں آ رہی ہیں، اور پرندہ تیار ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ موت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، ہر ذی روح کو موت دینی ہے۔ تو اس موت کا جب یقین آ جائے گا تو خوف خود بخود پیدا ہوگا۔ جب خوف دل کے اندر آئے گا تو نماز کی پابندی خود بخود ہونی شروع ہو جائے گی۔
تو یہ ہے نماز کی پابندی کا طریقہ۔